فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، قاری اقبال صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ایک مولانا صاحب 10 سال سے گھر سے 90 کلومیٹر دور مدرسے میں پڑھاتے ہیں، لیکن 15 دن سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو وہ مدرسے میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جس جگہ آدمی محض ملازمت یا نوکری کی وجہ سے مقیم ہو، وہاں مستقل قیام کرنے کا اور رہائش اختیار کرنے کی کوئی نیت اور ارادہ نہ ہو، تو اس جگہ آدمی چاہے تنہا رہتا ہو یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہو، اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ اس جگہ مسافر رہے گا، اور اگر تنہا اور انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں قصر کرے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو بہرحال امام کی اقتداء میں مکمل نماز پڑھے گا۔ مذکورہ سوال میں مولانا صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ان کا وطن چونکہ مدرسے سے 90 کلومیٹر دور ہے، جو کہ سفر شرعی کی مسافت ہے، اگر وہ مدرسے میں جہاں ملازمت کرتے ہیں 15 دن سے کم ٹھہرتے ہیں تو وہ وہاں مسافر رہیں گے اور تنہا نماز پڑھنے کی شکل میں قصر کریں گے۔ محمد عامر کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں، آج کل کچھ ساتھی ایک بات بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں کہ دین کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لیے اکٹھے ہونا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے منصوبہ بندی کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑا کار ثواب ہے جس پر بہت سارے مختلف فضائل وارد ہیں، لیکن یہ روایت بیان کرنا جو ان الفاظ کے ساتھ کتابوں میں ملتی ہے، فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنۃ، کہ تھوڑی دیر دین کے بارے میں، عبادت کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ 60 یا 70 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت احادیث میں موجود نہیں ہے۔ علماء نے، محدثین نے اس روایت کو نہ صرف ضعیف بلکہ من گھڑت اور موضوع روایت قرار دیا ہے، لہٰذا ہمارا بیٹھنا یہ ضرور ثواب کا حامل ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ روایت بیان کرنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ عاطف بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ شادی میں دولہے کی گاڑی کے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، تو ان پیسوں کو لوٹنا کیسا ہے؟ شادی میں جہاں بہت ساری دیگر رسمیں انجام دی جاتی ہیں، مثال کے طور پر دولہے کا جوتا چرانا یا اس کا راستہ روکنا، یا یہ کہ ڈی جے اور موسیقی اور میوزک بجانا، اسی طرح یہ عمل بھی انہی اعمال کے قبیل سے ہے کہ دولہے کی گاڑی پر پیسے پھینکے جائیں اور پھر بچے یا بڑے ان کو لوٹیں اور آپس میں چھینا جھپٹی کریں۔ یہ سب کی سب رسمیں غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں، جن کا اسلامی تہذیب اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان کو چھوڑنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ابوالکلام صاحب کا سوال ہے، کیا ریکارڈ شدہ تلاوت میں آیت سجدہ آنے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر ہم موبائل وغیرہ سے پہلے سے ریکارڈ شدہ کوئی آیت سجدہ سن لیتے ہیں تو ہم پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ شاہ رخ صاحب کوٹا سے معلوم کرتے ہیں، قطب اور ابدال کون ہوتے ہیں اور مجدد کسے کہتے ہیں؟ ایسی بہت ساری اصطلاحات ہیں، مثال کے طور پر غوث ہے، اور مذکورہ سوال میں قطب، ابدال اور مجدد ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں جن میں سے بعض تکوینی اصطلاحات کہلاتی ہیں، اور ان کی مخصوص تعریف کرنا بظاہر مشکل ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو اہل نظر اور وہ لوگ جن کے پاس بصیرت والی نگاہ ہو وہ پہچانتے ہیں۔ البتہ ابدال کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عراق میں مقیم تھے، ان کے پاس موجود لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اہل شام کے لیے بددعا کر دیجئے، تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا اور یہ فرمایا کہ شام تو وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں،
میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے، شام میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ پر کر دیتے ہیں، اور ابدال کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرماتے ہیں، اسی طرح مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اہل شام انہی کی برکات سے مصیبتوں سے محفوظ ہیں، لہذا ابدال کے بارے میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قطب کا اور غوث کا، یہ اللہ کے ولی کے مختلف درجات ہیں، اللہ کے دوستوں کے مختلف درجات ہیں۔ مجدد کے بارے میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتے ہیں جو دین میں تجدیدی کارنامہ انجام دیتا ہے، یعنی لوگوں نے اپنی من گھڑت جو رسم و رواج کے تعلق سے باتیں معاشرے میں اور سماج میں پیدا کر دی ہیں وہ ان کا خاتمہ کرتے ہیں اور سنت کو، شریعت کو رواج دیتے ہیں۔ یہ مجدد کی تعریف ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ڈریم 11 گیم جو آج کل چل رہا ہے اس کا کھیلنا اور اس میں جیتے ہوئے پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ مذہب اسلام ایسے گیمز کو اور ایسے کھیلوں کو پسند کرتا ہے جن کھیلوں کے نتیجے میں جسمانی ورزش بھی ہوتی ہو۔ ایسے کھیلوں سے شریعت منع کرتی ہے جن کھیلوں میں یا تو جوا، سٹہ ہو، یا حکم شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہو، یا جن کھیلوں کی وجہ سے آدمی اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے کاروبار وغیرہ سے غافل ہو رہا ہو، ایسے کھیلوں سے شریعت منع کرتی ہے، جن میں لوڈو بھی ہے، چیس بھی ہے، اسی طرح کیرم بورڈ بھی ہے، اور انہی کھیلوں میں یہ گیم ڈریم 11 والا گیم بھی ہے کہ جس میں جوئے کی شکل پائی جاتی ہے۔ لوگوں کا پیسے کمانا یہ اندازے سے ہوتا ہے، پیسے کمائے بھی جا سکتے ہیں اور نہیں بھی کمائے جا سکتے ہیں، جو کہ جوئے کی ایک شکل ہے، لہٰذا ایسا کھیل کا کھیلنا یہ ناجائز ہے، اور جو پیسے کمائے گئے ہوں وہ بھی حلال نہیں کہلائیں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ہمارے یہاں رواج ہے کہ جنازے کو عورتوں میں رکھا جاتا ہے اور عورتیں نعت یا مرثیہ پڑھتی ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی زیارت کے لیے خواتین کے درمیان اسے رکھ دیا جائے اور اتنی دیر نہ رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی تدفین میں تاخیر اور ہوتی ہو اور لیٹ ہوتا ہو، تو پھر خواتین اس کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر نوحہ خوانی کرنا یا یہ کہ مرثیہ پڑھنا یہ پسندیدہ اور شریعت کے حکم کے خلاف بات ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے لیے قرآن کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے اور دوسرے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایسی من گھڑت رسم کو ترک کرنا یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔